بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد جلیل خان، آپ کی خدمت میں این جی ایس ٹیوشن اسکول اینڈ کالج ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی سے حاضر ہوں۔ آج ہم کلاس 5 سائنس کے پی کے بک میں سے یونٹ 1 چیپٹر 1 جو ہے کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگنیزمز، پیج نمبر 1 پڑھیں گے۔ پیج نمبر 2 ہے تو یہ پہلا پیج ہے، ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کلاسیفیکیشن آف آرگنیزمز، کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگنیزمز، کلاس جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے کلاس ہے، یہ کلاس 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، تو یہ کلاسیفیکیشن گروہ بندی۔ اب گروہ بندی کا کیا مطلب ہے، گروہ بندی سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف یہاں پہ دی گئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں گے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ کلاس 1 ہے، یہ کلاس 2 ہے، یہ کلاس 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ جیسے کلاس 1 کی بکس جو ہیں وہ کلاس 2 سے الگ ہیں، پھر کلاس 2 کی جو ہے نا وہ کلاس 3 سے، کلاس 3 کی کلاس 4 اور پھر تیسرا سو آن، یعنی ان کی کتابیں جو ہیں ایک دوسرے سے الگ ہیں، نصاب الگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں گروپ۔ There are numerous types of organisms found on our earth. These organisms look different from each other, however, some have few similar characteristics. تو کلاسیفیکیشن کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں، آپ یہ جان لیں کہ کلاسیفیکیشن کیا ہے۔ کلاسیفیکیشن جب ہم ایک جیسے کیریکٹرسٹک والے جانوروں کو ایک گروپ میں رکھ لیتے ہیں اور اس سے جو مختلف گروپ کے جانور ہیں وہ کسی دوسرے گروپ میں رکھ لیتے ہیں، یعنی ان کی آپس کی جو ہے وہ خوبیاں جو ہے وہ کیریکٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گروپ سے مختلف لیکن ایک ہی گروپ میں رہنے والے جانوروں کی سیم ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایمفیبینز یا میملز، تو میملز میں جتنے بھی آتے ہیں نا جانوروں کی خاصیات ایک جیسی ہوگی، جس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کی کان جو ہیں وہ باہر کی طرف ہوتے ہیں، ان کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں۔ اب ایسا کبھی کبھی ایک آدھ جو ہے نا وہ ایسا کیس ہوتا ہے کہ ان کی خاصیات جو ہے نا وہ اپنے سیم گروپ سے تھوڑی بہت چینج ہوتی ہیں، لیکن اور آل یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے کریکٹر والے، ایک جیسے خوبیوں والے جانور ہوتے ہیں ایک کلاس میں۔ جیسے کلاس 5 میں سارے بچے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ان کی ایج سیم ہوگی، ان کے بکس سیم ہوں گے، ان کا جو ہے نا وہ سلیبس ایک ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر ایک آدھ اسٹوڈنٹ میں وہ مختلف ہوتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں گروہ بندی۔ گروہ بندی کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا گروہ بندی کیوں ضروری ہے؟ اب اگر ہم دیکھ لیں کہ ایک اسکول ہے، وہاں پہ بچے آتے ہیں، فار ایگزامپل 150 بچے ہیں، تو جب تک ان کی کلاسیفیکیشن نہیں ہوتی ہم یہ نہیں کرتے کہ 1 والے کو 1 میں بٹا دے، 2 والوں کو 2 میں بٹا دے، 3 والوں کو 3 میں، ان کو ان کا اسپیسیفک جو نصاب ہے، جو بکس ہیں وہ دے دیں۔ جب تک ہم یہ نہیں کرتے نا تو یہ 150-300 بچے جو ہے نا وہ ان کو ہم کس طرح پڑھائیں گے؟ کس طرح ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس کی جو ہے نا اس نصاب کیسا ہے، یہ کس ایج کے ہیں، کہاں کس روم میں بیٹھیں گے، ہمیں ان کو کیا پڑھانا ہے؟ تو تب ہمیں بہت مشکل جو ہے نا وہ پیش آئے گی۔ تو اس وجہ سے اس مشکل سے بچنے کے لیے ہم سائنسدان نے کیا کیا؟ سائنسدان نے کلاسیفیکیشن کی، تاکہ ہم کسی ایک جانور کا جب مشاہدہ کریں تو اس کلاس کے یا اس گروپ کے باقی جانور کی جو خوبیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ ہمیں پھر اسی ایک جانور سے پتہ چلتے ہیں۔ جیسے کہ ہم فار ایگزامپل ایمفیبینز یا ایکویٹک اینیملز فش جو ہیں ان میں صرف ایک کا جو ہم ادارہ کر لیتے ہیں تو باقی ہم سارے جو ہے نا وہ اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس گروپ سے تعلق رکھنے والے جو جانور ہیں ان کی کیا خاصیات ہوگی۔ تو سیم اس طرح کلاسیفیکیشن جو ہے اس میں why did you put rows in one group and fall in another group؟ فاول، تو مختلف چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کیوں
ایک چیز کو جو ہے نا وہ الگ گروپ نہ کر اس کو اسے دوسرے گروپ میں. یو پلیس دا آرگنیزمز آف سملر کریکٹرسٹکس ان ون گروپ. ایک جیسے خوبیوں والے جو جانور ہیں جو آرگنیزم ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ون گروپ, ایک ہی گروپ میں رکھتے ہیں. For example, you made a group of flowering plants with mango, guava, rose and sunflower. ہم نے کیا یعنی کچھ جو پلانٹس ہیں ان کو ایک جگہ رکھ لیا, تو ان میں مینگو بھی تھا, گوا بھی تھا, روز بھی تھا اور سن فلاور بھی تھے. You made another group of organisms of other similar characteristic. For example, fowl, pigeon, and doe and sparrow, as all of them have the same characteristic. تو کیا ہیں ان کے دوسرا گروپ جو تھا وہ ہم نے برڈس کا بنایا, تو ان کی الگ گروپ ہے. فلاورنگ پلانٹس کا جو ہے نا وہ الگ گروپ ہے, ان کی الگ خاصیات ہیں. اور جو کیا ہے برڈس ہیں یا اینیمل ہیں ان کے علیحدہ ہیں ایک دوسرے سے, یہ بالکل مختلف ہیں. لیکن ایک ہی گروپ میں رہنے والے جو جاندار ہیں ان کی ساری خاصیات ایک دوسرے کی جیسی ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے ملتی ہیں. You have separated the organisms on the basis of similarities and differences. یعنی ہم نے یہ کیا گروپ جو پودوں کو یا جانداروں کو کس طرح علیحدہ کیا, کیونکہ ان کی جن کی خاصیات ایک جیسی تھی. جیسے فلاورنگ پلانٹس کی کیا خاصیات ہے, ان کی یہ ہے کہ یہ فلاور جو ہے نا وہ ان پہ پھول آتے ہیں فلاورنگ پلانٹس پہ, عموماً یہ پھر پھل بھی ان پہ آتے ہیں. لیکن پھل ضروری نہیں ہے, فلاور جو ہے اس کے لیے ضروری ہے. فلاورنگ پلانٹس کے لیے جو ضروری چیز وہ یہ ہے کہ ان کے لیے فلاور کا ہونا ضروری ہے. تو ہم نے ان کو فلاورنگ پلانٹ جو ہے ان کو الگ گروپ میں رکھا, یہاں پہ برڈز جو ہیں ان کو الگ گروپ میں رکھا. تو ان دونوں گروپس کی جو ہے جانور ہیں یا گروپس کی جو کریکٹرز ہیں وہ ایک سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں, لیکن اسی ایک گروپ میں رہنے والے جو آرگنیزمس ہیں ان کی ساری کوالٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں, بالکل ایک جیسی ہیں, ایک دوسرے کی سیم ہیں. To put organisms into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification of organisms. جہاں پہ آپ کو بتا دیا کہ کیا ہے to put organisms into separate groups, جانداروں کو علیحدہ گروپ میں رکھنا on the basis of similarities, ان میں جو خاصیات ہوتی ہیں, جو خوبیاں ہوتی ہیں, جو similarities ہوتی ہیں, and differences اور ان میں جو اختلافات ہوتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں classification of organisms, اس کو ہم جانداروں کی گروہبندی کہتے ہیں. امپورٹنس آف کلاسیفیکیشن کی اہمیت کیا ہے, تو انشاءاللہ ہم پھر جب سوالات حل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سوال نمبر 2 کا جو ہے آنسر بھی ہے. ڈیو ٹو کلاسیفیکیشن وی کین ڈیٹرمائن دا سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز امانگ آرگنیزمس. تو آن دا بیسس آف کلاسیفیکیشن ہم جانداروں کے درمیان خوبیاں, یکسانیت اور ان کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ جان سکتے ہیں. یعنی کہ کون سے جانوروں میں کون سی خوبیاں مشترک ہیں ان کو پھر ہم ایک گروپ میں رکھتے ہیں, اور کون سے جانوروں کی کون سی خوبیاں جو دوسرے گروپ سے مختلف ہیں پھر ان کے لیے ہم علیحدہ گروپ جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں, تو ان کو اس گروپ میں رکھتے ہیں. تو کلاسیفیکیشن جو ہے وہ ڈٹرمائن کرتی ہے سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز امانگ آرگنیزمز. دوسری چیز ہے ڈیو ٹو دا اسٹرکچر اینڈ ادر کریکٹرسٹک آف آرگنیزمز وی کین آئیڈینٹیفائی اینڈ اسٹڈی دیم. تو اسٹرکچر جو ہے ان کی بناوٹ جو ہے, ان کے ساز جو ہے, اور دوسرے جو ان کے خوبیاں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں جانداروں کی شناخت کرتے ہیں. جس سے پہلے میں نے کہا کہ فار ایگزامپل ہم ایمفیبیاس کو لیتے ہیں, یا فار ایگزامپل ہم کیا کرتے ہیں ہم وہ میمورس کو لیتے ہیں. تو جب ہم صرف ایک جانور کی اسٹڈی کر لیتے ہیں تو ہمیں اس گروپ کے سارے جانور جو ہیں ان کے بارے میں معلومات مل جاتی ہے, اور ہم جان جاتے ہیں کہ اس کی کیا کون سی آئیڈینٹیفیکیشن ہے یا کیا آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اور ان میں کون سی جو ہیں علامات ہے. وی کین آلسو نو دا ریلیشن شپ امانگ آرگنیزم, اور جانداروں کے درمیان یہ ہمیں تعلق بھی بتاتا ہے کہ جانداروں کے درمیان کیا تعلق ہے. 5 کنگڈم سسٹم, 5 جو ہے وہ کنگڈم سسٹم ہے, یعنی آرگنیزم کے بڑے, اس میں پلانٹ بھی ہے, جانور بھی ہیں. تو the organisms have been divided into 5 kingdoms based on similarities and differences. تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے خوبیوں, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے
مختلف جو ہیں وہ اختلافات کی بنیاد پر 5 جو ہیں وہ بڑے گروپ ترتیب کیے ہیں. یہ دیکھیں مونیرا، پروٹیسٹا، فنگی، پلانٹی اینڈ اینیملیا. تو یہ بیسیکلی 5 گروپ جو ہیں ان کو ترتیب دیا گیا ہے. تو ہم نے جانا کہ کلاسیفیکیشن کیا ہے، کلاسیفیکیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی اہمیت کیا ہے، کلاسیفیکیشن کیوں کی جاتی ہے، اور کلاسیفیکیشن یعنی کتنے جو ہیں وہ کنگڈم ہے، کنگڈم سسٹمز ہیں اور ان کے نام کیا ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. انشاءاللہ آگے جو ہے کل ہم یہ پرسوں پیج نمبر 3 پہ پڑھیں گے. پیج نمبر 3 جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج نمبر پہ کون کون سے جو ٹاپکس ہیں وہ ان گروپس کی جو ہے 3 گروپس کی پیج نمبر 3 پہ ان کی تھوڑی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے. ان کی جو ہے وہ سیمینار کیا ہے، ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں جو جانور پائے جاتے ہیں، آرگنیزمس پائے جاتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم ایک ایک پیج جو ہیں وہ پڑھیں گے، اس کا ٹرانسلیشن بھی سیکھیں گے، ترجمہ بھی سیکھیں گے، مشکل ورڈ جو ہیں ان کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس طرح آگے جائیں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ نے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے. اس کو بیل آئکن جو ہے اس کا دبانا ہے تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. لائک اور کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے. کسی وسیلے کی صورت میں واٹس ایپ نمبر جو ہے اسکرین پہ دیا گیا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی سبجیکٹس میں معلومات کے لیے، ایڈمیشنز کے لیے آپ جو ہے نا وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیوشنز کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.